السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میم سے محبت کی آنے والی قصے کی بات کریں گے، جس میں کہ طلحہ جو ہے وہ روشی کے گھر آتا ہے اور ساتھ اس کے معید بھی ہے، اور وہاں پر شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں روشی کی بہن ماہین کی، اور اس کے دادا اس کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اس طلحہ سے، اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ان کا گیا ہے ہال کی بات کرنے کے لیے، تو ابھی آ جاتا ہے۔ اور اتنی دیر میں اندر سے شرارتیں کرتے ہوئے معید اور روشی دونوں آ جاتے ہیں، اور روشی یلو کلر کے کپڑوں میں، مہندی کے کپڑوں میں ملبوس ہے اور بڑی پیاری اور شوخ و چنچل لگ رہی ہے، اور اس کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے طلحہ جو ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ دیکھ کے اچھی لگتی ہے۔ اور پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ آج معید کہہ رہا تھا کہ روشی بہت اچھی لگ رہی تھی، تو کیا اچھی لگ رہی تھی؟ اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے باپ کو۔ اس سے پہلے ہم نے میم سے محبت میں دیکھا کہ اب روشی جو ہے وہ متاثر ہونے لگی ہے آہستہ آہستہ طلحہ کی شخصیت سے، اور وہ چاہتی ہے کہ جو اس کا پہلا غلط امیج اس پر قائم ہو چکا ہے، اب وہ اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرے۔ اور جیسا کہ پہلے سب اسے کہتے تھے کہ اس کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے، اس نے پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے جاب کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، تو اب وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرے، اور وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ دینا چاہتی ہے۔ اور سب بہت حیران ہوتے ہیں یہ سن کے۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روشی جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر جب وہ آفس آتی ہے تو اب اس کا دل چاہتا ہے کہ باس کو بھی پتہ چلے، تاکہ ان کے اوپر تو میرا امپریشن اچھا پڑے، اور یہ مجھ سے متاثر ہو جائیں، اور یہ مجھ سے پوچھیں کہ تم ٹیسٹ دینے جا رہی ہو۔ لیکن وہ طلحہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، اور وہ بالکل اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ بڑی اونچی آواز میں اپنی فرینڈ کو پہلے خدا حافظ کر کے جاتی ہے کہ میں کل نہیں آؤں گی، تمہیں پتہ ہے میں کل یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینے جا رہی ہوں، اور پھر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ مجھ سے کچھ پوچھے گا، لیکن طلحہ کچھ نہیں پوچھتا۔ اور پھر وہ لفٹ میں آ جاتے ہیں دونوں، تو اس دوران اس کی بہن کا فون آ جاتا ہے، اور وہ پھر اونچی اونچی آواز میں اس کو یہی سب بتانے لگتی ہے کہ ہاں ہاں تمہیں پتہ ہے نا کل میرا ٹیسٹ ہے، اور میں یہ تیاری بہت اچھی ہے، اور یہ ہے وہ۔ اور پھر بعد میں فون بند کر دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ وہ اصل میں اس کو بتا رہی تھی، تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں شاید آپ کو سنانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تو وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ دونوں بہنوں کی آپس میں بات نہیں ہوتی، اس لیے تو آپ فون پر بات کر رہی ہیں ان سے۔ اور وہ پھر شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور گھر میں بہن کی شادی کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، اور اس کو بھی ایک مزاحیہ رنگ دیا گیا ہے کہ جو اس کی پھپھو ہے، لیکن وہ آ کے اپنے ہی ماں باپ کے سامنے اپنے بھائی اور بھابھی سے بڑی فرمائشیں کرتی ہے کہ آپ میرے لیے سونے کے کوئی نہ کوئی آئٹم بھی میرے لیے بنائیے گا، اور میرے بیٹے کو اچھے سے اچھا سا اس کو جوڑے بھی دلا کے دیجیے گا، اور اس کو صحیح پروٹوکول بھی دیجیے گا داماد ہونے کا، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اور پھر میرے جتنے سسرالی رشتہ دار ہیں، اس کے ماموں چچا پھوپھا تایا، سب کو جوڑے بھی دیجیے گا۔ تو وہ سب حیران ہو کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی خاتون ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اور اپنے یہ گھر والوں پہ اتنا بوجھ ڈال رہی ہے شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں۔ ماں کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ یہ اپنے نام سے بالکل ہی الٹ ہے، یہ سلیقہ نام ہے لیکن کوئی سلیقہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر ماں بھی اس کو تنگ کرنے کے لیے کہتی ہے ہاں تو تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، تو تم بھی اپنی ہونے والی بہو کے لیے کوئی 12 چوڑیاں لے کر آنا، کوئی 2 سیٹ سونے کے بنواؤ، کچھ بری کے جوڑے ایسے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے۔ اور پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو میرے اوپر ہی خرچے کی بات آ رہی ہے، تو پھر وہ خاموشی سے نہیں، میں ذرا دیکھتی ہوں ماں ہی کہاں گئی ہے، میں ذرا اس کو لے کے شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ تو بعد میں دادا اس کو بڑی تعریف کرتے ہیں، دادی کی کہتے ہیں کہ ارے بھائی واہ، آپ نے تو بڑے کمال طریقے سے اس کو یہ سب کچھ سنا دیا۔ کہتی تو اور کیا کچھ لگی ہوئی تھی ہمیں سنانے کے لیے۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جب جیسے طلحہ اور روشی کا پیئر جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو رہا ہے، تو لوگ اس ڈرامے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور اس کی کہانی بھی تھوڑی سیریس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اب یہ بالآخر یہ ریویل ہو گیا ہے کہ جو معید ہے وہ طلحہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس کا
بھتیجا ہے، اور کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایکسیڈنٹ بھی طلحہ کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور معید کے کہنے پر اس نے گاڑی تیز ڈرائیو کی، ریس لگائی، اور اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بھائی اور بھابھی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ اتفاق سے ہی دونوں بھتیجا اور چچا جو تھے وہ بچ گئے. لیکن شروع سے ہی اس کو، معید کو عادت تھی کہ وہ اس کو پاپا کہتا تھا اور اپنے باپ کو ڈیڈی کہتا تھا، تو اس لیے وہ اس کو پاپا ہی یعنی پا کہتا رہا، جس سے یہ کنفیوژن تھی کہ شاید یہ اس کا بیٹا ہے. تو اس طرح سے دلچسپ انداز میں یہ ساری کہانی جو ہے وہ کھولی گئی ہے، اور اب اس کا اندازہ ہو گیا ہے. اور باپ اس کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ایکسیڈنٹ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب ایسا ہی تھا، نصیب میں لکھا تھا، ایسا ہونا تھا. اب تم اپنی زندگی اس کی وجہ سے پریشان مت ہو، اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور شادی کا فیصلہ کرو. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر طلحہ کیا واقعی اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گا، اور کیا اس کی پرائورٹی جو ہے وہ روشی ہوگی. تو دیکھتے رہیے میم سے محبت.